وہ سورج بالکل سر کے اوپر ہوگا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 1.25 نیزے کے اوپر ہوگا، لیکن اللہ رب العزت اس دن اپنے نیک بندوں کو جو دنیا میں ایمان لائے اور اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا اور انہی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ رب العزت ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ لیکن جو کافر ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں کفر اختیار کیا تھا اور کفر ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے لیے بھی سائے کا انتظام ہے، اور وہ سائے کا انتظام جو رہے گا انہیں استہزاء کے طور پر ان کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے کہا جائے گا، اور یہ حکم دیا جائے گا کہ اس سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے۔ اور یہ سایہ کس چیز کا سایہ ہوگا؟ یہ جہنم سے نکلنے والا جو دھواں ہے اس دھوئیں کا سایہ ہوگا، اور 3 شاخیں جو ہوں گی وہ ان کو اوپر کی طرف سے اور دائیں اور بائیں طرف سے ان کو گھیر لیں گی۔ لیکن وہ سایہ کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ اس میں ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا، یعنی وہ سایہ اس سے کچھ ٹھنڈک نہیں ملے گی، کیونکہ وہ سایہ جو ہوگا وہ جہنم سے نکلنے والا دھویاں جو ہوگا اس کا سایہ ہوگا۔ ولا یغنی من اللہب، اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا ہوگا۔ آگ کی لپٹ جو ہوتی ہے، جو اس کے شعلے ہوتے ہیں، وہ سایہ ان سے بھی ان کو بچا نہیں سکے گا، یعنی اس سائے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ جہنم کے دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اللہ رب العزت بندوں کو سمجھانے کے لیے اور بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو سمجھانے کے لیے منظر بدل کر اور جو ہے پہلو بدل کر اللہ رب العزت بندے کے سامنے حقیقت کو پیش کرتے ہیں۔ اس جہنم کی خوفناکی کو اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ ایسے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی کہ جیسے اونچے محل ہوتے ہیں۔ آگ نہیں، وہ آگ سے جو شعلے جو چنگاریاں نکلیں گی وہ ایسی بڑی بڑی چنگاریاں ہوں گی کہ جیسے دنیا کے اندر پتھر سے بنائے ہوئے اونچے محل ہوتے ہیں، ایسی چنگاریاں اس سے نکلیں گی۔ کانہو جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ عرب جو اونٹ سیاہی مائل ہوتا تھا اسے کبھی کبھی زرد رنگ کا اونٹ بھی کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چنگاریوں میں سے جو چھوٹے ذرات نکلیں گے آگ کے، وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں، پیلے رنگ کے یا سنہرے رنگ کے جو اونٹ ہوتے ہیں، ایسی وہ چنگاریوں میں سے چھوٹے ذرات نکلیں گے۔ وہ جہنم کی آگ ایسی خوفناک آگ ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو دنیا کے اندر اس حقیقت کو، آخرت کی زندگی کو اور قیامت کو، میدان محشر میں جمع ہونے کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ بول نہ سکیں گے۔ میدان محشر میں اربوں کھربوں انسان کا مجمع ہوگا، لیکن سب ساکت ہوں گے، کسی کی زبان کھل نہیں سکے گی۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ انہیں اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کر سکیں۔ یعنی اب میدان محشر میں کوئی عذر پیش کرنا کہ دنیا کے اندر ہماری یہ مجبوری تھی، ہم جو ہے اس وجہ سے ہم ایمان نہ لا سکے، یہ مجبوری تھی، یہ سارے عذر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یعنی عذر پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو موقع بھی دیا جائے گا جیسے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ ان کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پیغمبروں کو بھیج کر اور اپنی کتاب ہدایت کو بھیج کر
اس دنیا کے اندر اس حجت کو تمام اور مکمل کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن کسی بندے کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنا عذر پیش کر سکیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہی تو فیصلے کا دن ہے، جس فیصلے کے دن کے بارے میں انبیاء کرام اور اللہ کی کتابیں لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو بار بار جو ہے بتلایا جاتا تھا کہ ایک فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی عمل کریں گے اس عمل کے فیصلے کا دن ایک دن آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے ھذا یوم الفصل، یہی تو ہے وہ فیصلے کا دن، جمعناکم والاولین، جس میں ہم نے تم کو بھی جمع کیا، والاولین، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور دنیا کے آخری انسان جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تم کو بھی جمع کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ دنیا کے اندر آئے تھے وہ سارے لوگوں کو جمع کر لیا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو مجھ پر وہ داؤ چلاؤ، کوئی تدبیر ہے تو اس تدبیر کو چلاؤ۔ دنیا کے اندر تم بڑی تدبیریں اختیار کرتے تھے، بڑے داؤ اختیار کرتے تھے، بڑی ریاکاری اور مکاری کرتے تھے۔ دنیا کے اندر ہم نے تمہیں تھوڑا سا اختیار دے دیا تھا تو تم خدا بن بیٹھے تھے اور حقیقی خدا کو بھول گئے تھے۔ آج چلاؤ اپنی داؤ، آج میرے خلاف جتنا داؤ چلانا ہے، جتنی تدبیریں کرنا ہے، جتنے راستے اختیار کرنا ہے، وہ سارے کے سارے راستے اختیار کر لو۔ اللہ رب العزت اس دن یہ فرمائیں گے فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے، کوئی تدبیر ہے کہ آج تم بچ سکو، آج میری پکڑ سے تم بچ جاؤ، کوئی داؤ ہے فَكِيدُونِ، تو مجھ پر چلا لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، یہاں تک تذکرہ تھا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کی زندگی اختیار کی اور کفر ہی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے رسولوں کے پیغام کو جھٹلا دیا، جنہوں نے کتاب ہدایت کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اب آگے جو تذکرہ ہے اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جنہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، جو اللہ پر ایمان لائے، جو رسول پر ایمان لائے اور جو کتاب ہدایت نازل کی گئی تھی اس پر وہ ایمان لائے، ان کا کیا حال ہوگا، اس منظر کو اللہ رب العزت یہاں بیان فرماتے ہیں۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، یقیناً جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، وہ گھنے سائے میں رہیں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ان کو جگہ ملے گی۔ وہ عیون، اور ان کے پاس چشمے ہوں گے، شہد کے چشمے ہوں گے، دودھ کی نہر ہوگی، دودھ کے چشمے ہوں گے، اور پاکیزہ شراب کے چشمے ہوں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلی سورہ میں گزر چکا ہے کہ وہ جنت میں جو دودھ اور شہد کی نہر ہوگی، ان نہروں کو جنتی جہاں چاہیں گے اس کو بہا کر لے جائیں گے، اپنی منزل پر، اپنے ٹھکانوں پر بہا کر لے کر جائیں گے، اور ان کے ٹھکانوں تک وہ دودھ اور شہد کے اور شراب طہور پاکیزہ شہر کی نہر ان کے ٹھکانوں تک جاری ہو جائے گی۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے من پسند میووں کے درمیان ہوں گے۔ جو میوہ، جو فروٹ، چاہے وہ خشک فروٹ ہوں یا تازہ پھل ہوں، جو ان کو کھانے کو دل چاہے گا وہ ان کے پاس موجود رہے گا۔ اس میں اس جو ہے جگہ پہ یہ زندگی گزاریں گے، جنت میں رہیں گے کہ ان کو ہر طرح کے عیش و آرام کی چیزیں مہیا اور میسر ہوں گی۔ اور یہ نعمت کس بنیاد پر ملے گی؟ ایمان اور تقوی کے اوپر۔ تقوی، اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو پورا کریں،
اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، بس یہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقیوں کے لیے سائے ہوں گے اور چشمے ہوں گے اور میووں کے درمیان ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے لے کر کھاؤ اور پیو، ہنیئا مزے لے کر، بما کنتم تعملون یہ اس اعمال کا بدلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے، جو دنیا میں تم نے مشقت اٹھائی تھی، جو دنیا میں تم نے پابندیوں کے ساتھ زندگی گزاری تھی، حرام اور حلال کی تمیز کی تھی، اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کے اندر تمیز کی تھی، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تھی، جو تھوڑی بہت تم نے مشقت اٹھائی تھی، جو تکلیف برداشت کی تھی، سردی کے دنوں میں نماز فجر میں اٹھ کر تم نے وضو کیا تھا، جو بھی تم نے تکلیف اٹھائی تھی یا جو بھی تم نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے تھے، اس اعمال کا یہ بدلہ ہے۔ اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو اور مزے کے ساتھ کھاؤ پیو، تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر انسان کیسی بڑی نعمتوں کے اندر رہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کو کوئی فکر لاحق رہتی ہے، کوئی بے سکونی اس کو جو ہے اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، جس سے وہ ساری نعمتوں کا مزہ مقدر اور بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں جو نعمتیں ملیں گی، وہ جنت میں نعمتوں کا مزہ اس وجہ سے دوبالا ہو جائے گا کہ وہاں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں کہ جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو نیک بن کر، جو احسان کے ساتھ یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آیات میں آیا تھا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، کہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرتے ہیں، یعنی جو ان کے عذاب اور ان کے اوپر جو تکلیفیں آئیں گے اور ان کو سخت ترین عذاب کے اندر پکڑا جائے گا جنہوں نے کفر کی زندگی گزاری ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، کہ ہم مجرم لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نیکوکاروں کے ساتھ جو اچھے اعمال کرتے ہیں ہم انہیں ایسا ہی بدلہ دیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو جھٹلاتے ہیں اس دن کو، یعنی آخرت کے دن کو، اور جنت کی نعمتوں کو جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے بڑی ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، اب پھر کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والوں، کھاؤ، وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، اور مزے اڑا لو، قلیلاً تھوڑے دن کے لیے، انکم مجرمون، حقیقت یہ ہے کہ تم ہی لوگ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جھٹلانے والو، اے کفر کی زندگی گزارنے والو، اے کافرو، دنیا کے اندر کھا لو، تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لو تھوڑے دن کے لیے، بس انسان کی زندگی جتنے دن ہے اتنے دن دنیا میں فائدہ اٹھا لے، مزے کر لے، عیش و آرام کر لے، اور ہر طرح کی عیش و آرام کی چیزیں اپنے پاس مہیا کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انکم مجرمون، حقیقت یہ ہے کہ مجرم تو تم ہی لوگ ہو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کے اور اللہ کو جھٹلایا اور اللہ کے رسول کو سچ نہیں مانا، اور جو ایمان نہیں لائے وہی حقیقی مجرم ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے سامنے جھک جاؤ، لا يرکعون، تو وہ جھکتے نہیں ہیں۔ اس کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا کہ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام تو لائیں گے لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم جھک نہیں سکتے، ہم جھکیں گے نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو، جس میں جھکنا نہ ہو، جس میں پیشانی ابر رب کے سامنے بندہ زمین کے اوپر نہ رکھے
اس دین میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے وہ احکام مراد ہیں کہ جن احکام کو اللہ رب العزت نے اس زمانے کے پیغمبر کے ذریعے بندوں تک پہنچایا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ اس احکام کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو، یعنی اس احکام کو تسلیم کر لو، اس کو مان لو۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا تھا تو وہ جھکتے نہیں تھے، یعنی مانتے نہیں تھے۔ لا یرکعون، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جھکیں گے، ہم نہیں جھک سکتے، یعنی ہم اس کو مان نہیں سکتے، گویا کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت میدان محشر میں جب اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، اس وقت یہ حکم ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر جاؤ، اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکا دو۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا یا دنیا میں سجدہ کرنے کے منکر تھے، ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی، وہ تختہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستطیعون، کہ وہ سجدہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو، سجدہ کریے، یعنی نماز کی پابندی کریے، اور جب نماز کی پابندی کریں گے تو کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ساق کی تجلی فرمائیں گے، اس وقت ہم اللہ کے سامنے سجدے میں گر سکتے ہیں، سجدے میں جا سکتے ہیں اور اللہ کا شکر بجا لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے دنیا میں سجدے کا انکار کیا یا ہم نمازوں سے دور رہے تو کل قیامت کے دن ہماری پیٹھ بھی اکڑ سکتی ہے، ہماری پیٹھ بھی تختہ ہو سکتی ہے کہ ہم سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ہم سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو مفسرین کرام نے اس کے کئی تفسیریں کی ہیں، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ سورہ قلم کے اندر کہ جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، کل قیامت کے دن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس قرآن کے بعد آخر وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ قرآن نازل ہوا اور قرآن جو ہے یہ کھول کھول کر ساری باتیں بتلا رہا، اور کس طریقے سے اللہ رب العزت بندوں سے پیار کرتے ہیں کہ ان کو منظر بدل بدل کر سمجھاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر انسانوں کے ہدایت کے لیے ایسا منظر پیش کیا ہے کہ گویا قیامت ہمارے سامنے ہے، میدان محشر ہمارے سامنے ہے، جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے، اور خدا کی بارگاہ میں اور خدا کی عدالت کے اندر ہم کٹہرے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے، کوئی منکر بنا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے بعد آخر وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ان کے ہدایت کے لیے اور کیا چاہیے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب اس سورت کی تلاوت کرتے تھے اور اس آیت پر پہنچتے تھے کہ اس قرآن کے بعد آخر اب وہ کس بات پر ایمان لائیں گے، تو فوراً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ تو اس لیے جب اس سورت کی تلاوت کریں اور جب اس آیت پر پہنچے، آخری آیت جو ہے اس سورت کی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو ہم جو ہے آمنا باللہ کہیں کہ اللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ لیکن فرض نماز کے اندر جب اس کی تلاوت ہو اس وقت نہ کہیں۔ ہاں کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہیں آپ یا جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو جب اس سورت کی یہ آخری آیت پڑھیں اس وقت کہیں آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اس سورت پر، اس آیت پر یہ سورہ مکمل ہو گئی، اور اسی کے ساتھ 29واں پارہ جو ہے اس کی تفسیر بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت پر یقین عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے اور ہماری پیشانی کو اپنے سامنے جھکانے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم يا ودود يا ذو العرش المجيد يا فعال لما يريد یا ارحم الراحمین، آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن نعمتوں کے ہم مستحق اور حقدار میں نہ تھے، محض آپ نے اپنے فضل و کرم سے وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ہم سب کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ان نعمتوں کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ان نعمتوں کی ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، محرومی سے، مجبوری سے، لاچاری سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے یہ نعمتیں جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یا ارحم الراحمین، یہ نعمتیں ہم سے سلب نہ فرما لیجیے، ہم سے چھین نہ لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، تمام شرور و فتن سے اب سب کی حفاظت فرما لیجیے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے عزیز و قارب، ہمارے وہ رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین، ان سبوں کی مغفرت فرما دیجیے، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں، یا ارحم الراحمین، ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین، ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، جب تک زندگی عطا فرمائیے، ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عشق پیدا فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دفعہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔